بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ہومیو فزیشین ڈاکٹر محمد خالد چودھری۔ ابھی جیسا کہ آج چانسز ہیں کہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے گا اور انشاءاللہ 10 دن کے بعد عید الاضحیٰ منا رہے ہوں گے ہم سب لوگ۔ تو عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع فراہم کیا مسلم امہ کو کہ اس میں ہر امیر غریب گوشت کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع فراہم کیا کہ جس میں امراء اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ خود اس کو استعمال کرتے ہیں، گوشت کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس کے مناسب حصے اپنے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، اور جو غریب لوگ ہیں جو صاحب استطاعت نہیں ہیں تو ان میں بھی وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے۔ اچھا، اب عید الاضحیٰ کے حوالے سے کچھ چیزیں آج آپ سے شیئر کرنی تھی کہ عید الاضحیٰ پہ ہم لوگ تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ کسی بھی جو چیز کی زیادتی ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ہم عام حالات میں ایک متوازن غذا کھا رہے ہوتے ہیں، ایک مناسب غذا کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ پہ ہم کافی زیادہ مقدار میں گوشت کا استعمال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جب بقر عید کے بعد جو 5-6 دن ہوتے ہیں اس میں جو میکسیمم پیشنٹ کلینک پہ میں دیکھتا ہوں تو ان میں یہی گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلم کے پیشنٹ ہیں۔ کچھ پیشنٹ ڈائریا یعنی موشن کے ساتھ آتے ہیں، کچھ وامٹنگ کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ پیشنٹ ایسے ہیں کہ جن کو سویئر ہارٹ برن ہوتی ہے۔ کچھ ایسے کارڈک پیشنٹ ہیں کہ جن کی جو کارڈک پرابلمز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، جو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ جب ہم نے قربانی کی تو قربانی کے بعد ایک بہت سی جگہوں پہ رواج ہے کہ لوگ جو کلیجی ہے اس کو دل، گردے اور کلیجی کو پکا کے وہ پہلا جو خوراک ہے وہ اسی کو نوش کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جب تھوڑی سی شام کا وقت آتا ہے تو بعد دوپہر تو پھر وہ کوئی بریانی یا کوئی چکن، مٹن یا بیف یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تھوڑا سا اور ٹائم گزرتا ہے تو ہمارے ہاں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ملنا ملانا بہت اچھا ہے، ہمارا جو سوشل سیٹ اپ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ ہم دوستوں کے ہاں جاتے ہیں، عزیز و اقارب کے ہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم جو خوراک یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی مٹن یا بیف کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ رات کو ہم دوبارہ جب جو خوراک استعمال کرتے ہیں وہ مٹن یا بیف کی ہوتی ہے، تو یہ اتنا ایکسیسو ہو جاتا ہے کہ جو ہمارا سٹمک ہے وہ اس کو ڈائجسٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تمام پروٹینز ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میری دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جب آپ پہلے کلیجی کھائیں تو کلیجی میں اور دل، گردہ، کلیجی ان میں چونکہ آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ اس کو مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ زیادہ استعمال کرنے سے جو آئرن ہے وہ ڈائجسٹ آپ کا معدہ نہیں کر پائے گا، تو یہیں سے آپ کا جو ایک پرابلم ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جو ہی ہم بیف یا مٹن کھاتے ہیں تو اس کے بعد ہم کولڈ ڈرنک بڑے اہتمام سے استعمال کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کولڈ ڈرنک ہر چیز کو ہضم کر دے گی، لیکن دوستو ایسا نہیں ہے۔ ہائپر ایسیڈیٹی کا پرابلم یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب ہم بعد دوپہر اپنے دوستوں کے ہاں جاتے ہیں وہاں پہ بھی ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ بیف اور مٹن کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم نے تھوڑا سا اعتدال کے ساتھ چلنا ہے، اور اگر آپ اس سارے پروسیس میں اعتدال کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ہارٹ برن نہیں ہوگا، آپ کو یہ جو نوزیٹک فیلنگ ہے اور وامٹنگ اور ڈائریا اس قسم کے پرابلم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں کچھ آپ سے بے اعتدالی ہو جاتی ہے اور آپ کچھ بیف یا مٹن زیادہ استعمال کر لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس ایک اچھا، سیف، ایفیکٹو ٹول اویلیبل ہے جس کا نام ہے پولی کیور۔ پولی کیور جو کہ ایک پیور ہومیوپیتھک پروڈکٹ ہے، تو اس کو ہمارے دوستوں کی کالز آتی ہیں، میسج کرتے ہیں کہ فلاں استعمال کر سکتے ہیں، کس عمر میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی کارڈیک پیشنٹ ہے، اگر کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اگر کوئی ہائپر یا ہائپوتھائرائڈزم کا پیشنٹ ہے، کیا وہ پولی کیور کو استعمال کر سکتا ہے؟ تو ان تمام دوستوں کے لیے میرے میسیج ہے کہ بالکل پولی کیور ہماری ایک سیف آپشن ہے۔ اس کو کسی بھی ایج گروپ میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کسی بھی اور میڈیسن کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی اگر کنکومیٹنٹ ڈیزیز ہے آپ کو تو وہاں پہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی پرابلم کو ورسن نہیں کرتا، کسی بھی اور جو میڈیسن ہے
اس کے ساتھ اس کا ڈرگ انٹریکشن نہیں ہے۔ 2 گولیاں کھانے سے پہلے اگر آپ اس کی استعمال کر لیتے ہیں، صبح دوپہر شام زبان پہ رکھ کے چوستے ہیں، تو آپ کا اسٹمک فوڈ کو ایبزارب کرنے کے لیے، ڈائجسٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ سے بے اعتدالی ہو گئی اور آپ نے عید الاضحیٰ پہ کچھ تھوڑا سا بے اعتدالی سے ساتھ چیزیں کھائیں، جو ہی آپ کو ہیوینیس فیل ہوتی ہے تو آپ پولی کیور کو استعمال کریں۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست کا انٹرویو بھی ہم نے یہاں پہ نشر کیا تھا، نسیم وکی صاحب کا، تو انہوں نے بھی یہی شیئر کیا تھا کہ مجھ سے جو بے اعتدالی ہو جاتی تھی تو میں جب بھی پولی کیور کو استعمال کرتا ہوں میں اپنے آپ کو بہت کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں۔ تو آپ بالکل ایسے محسوس کریں گے۔ وہ ایک لفظ ہم نے سنا تھا، کھایا پیا سب ہضم، تو انشاءاللہ جب آپ پولی کیور استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جو کھایا پیا ہے وہ تمام ہضم ہو جائے گا۔ شکریہ دوستو۔